السلام علیکم۔ مہارانی پرانے ہندوستان کی ایک خوفناک داستان ایک غریب گھرانہ تھا جو ایک وقت کی روٹی کو بھی ترستا تھا۔ کافی سالوں تک ان کا یہی معاملہ تھا۔ غربت کا ان کے گھر پہ راج تھا اور یہ آس پڑوس سے مانگ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کے گھر ایک بچی پیدا ہوئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ لوگ اس کی خوبصورتی دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ جب وہ جوان ہوئی تو وہاں کے راجا کو وہ اس قدر پسند آئی، اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ لڑکی ایک مہارانی بن چکی تھی جو ذہین اور چالاک تھی۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے۔ مہارانی دربار کے تمام معاملات پر چالاکی سے نظر رکھتی۔ مہارانی ظالم بھی بہت زیادہ تھی۔ ہر کوئی اسے فتنے کے نام سے یاد کرتا۔ جو ذرا بھی اس کے حکم کی نامنظوری کرتا وہ اسے قتل کرا دیتی۔ راجا کو مہارانی نے زہر دے کر مار ڈالا اور خود تخت پر جا بیٹھی۔ مہارانی جس کمرے میں سویا کرتی تھی اس کے نیچے سانپوں کا بسیرا تھا۔ مہارانی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ اسے روز ایک سانپ ڈس لیتا اور وہ مرا ہوا سانپ اسی کمرے میں ملتا۔ مہارانی نے کبھی اس پر غور نہ کیا۔ مہارانی پہ نہ بڑھاپا آتا اور وہ دن بدن جوان ہونا اور زیادہ شروع ہو جاتی۔ اس کی خوبصورتی میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا اور روز اسے سانپ ڈستے اور مردہ حالت میں اسی کمرے میں پائے جاتے۔ اب اس کو جوان اور خوبصورت رہنے میں اس قدر شوق پیدا ہوا کہ اس نے ایک سادھو سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ سادھو دور ایک جنگل میں رہا کرتا تھا۔ سادھو نے اسے کالا جادو سکھانا شروع کر دیا۔ سادھو جنگل میں رہتا تھا۔ وہاں ایک بار کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو گئی۔ مہارانی کچھ دن تو برداشت کرتی رہی، مگر ایک رات سادھو سو رہا تھا۔ مہارانی نے اس کے گلے میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس کا سارا خون پی گئی۔ دوسرے دن جب اسے پھر بھوک لگی تو اس نے اس کے مردہ بدن کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ سادھو کے مرنے کے بعد اب وہاں مہارانی کا رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی نئی ریاست کی طرف کوچ کرے گی۔ وہ پیدل چل پڑی تو راستے میں اسے ایک نوجوان ملا جو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے دنگ رہ گیا اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور اسے شادی کرنے کا کہا۔ مہارانی کو انسانی گوشت کھانے کی عادت ہو چکی تھی، اس لیے اس نے سوچا کہ جیسے ہی میں اس سے شادی کروں گی میں اسی رات اس کا خون بھی پیوں گی اور اس کا گوشت سے لطف اندوز بھی ہو جاؤں گی۔ مہارانی اس پہ راضی ہو گئی۔ اس نے اس نوجوان کا خون بھی پیا اور اس کا گوشت بھی کھا گئی۔ یہ سب کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ سانپ اور انسانی گوشت اسے جوان رکھتا ہے اور وہ خوبصورت بھی ہو جاتی ہے اور اس پہ وقت کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا اور بڑھاپا اس کے قریب نہیں آتا۔ اس عورت نے ہزاروں سال مختلف ملکوں ریاستوں پر حکومت کی۔ خوبصورتی کی بدولت میں اس کا یہ کمال تھا کہ ہر کوئی اسے دیکھتا تو جیسے اس پہ کوئی سحر اور جادو ہو جاتا اور وہ اس کا غلام ہو جاتا۔ وہ جو بات اسے کہتی لوگ وہی مانتے۔ کوئی نہیں جانتا تھا مہارانی کون ہے اور کب سے ہے۔ ایک دن مہارانی سے غلطی ہو گئی۔ اسے انسانی گوشت کھاتے ہوئے کچھ سپاہیوں نے دیکھ لیا اور بادشاہ کو جا کر تمام معاملہ بتایا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے ایک پنجرے میں قید کر دیا جائے۔ ابھی صرف 2 ہفتے ہی گزرے تھے
کہ مہارانی کو جب انسانی گوشت اور سانپ نہ ملے تو وہ 100 سال کی بڑھیا کے روپ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ بادشاہ جب قید خانے پہنچا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو ایک چڑیل ہے جو میرے راج کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اس کا پہرا سخت کر دیا اور حکم دیا کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے، مگر مہارانی بلا کی چلاک عورت تھی۔ اس نے ایک دن مرنے کا بہانہ کر کے سپاہیوں کو قید خانے میں آنے پہ مجبور کر دیا۔ سپاہی جیسے ہی اس کے قریب آئے، اس نے ایک سپاہی پر حملہ کر دیا اور اس کا خون پینے لگی۔ دوسرا سپاہی یہ حال دیکھ کر پریشان ہو گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مہارانی نے آرام سے ان دونوں کا خون پیا اور گوشت بھی کھایا، اور کچھ ہی دیر میں وہ جوان اور طاقتور ہو گئی، اور اس نے آرام سے قید خانے کو توڑ ڈالا اور وہاں سے بھاگ کر ایک جنگل میں چلی گئی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ میرا راز لوگ پہ حیا ہو گیا ہے، اس لیے مجھے کچھ وقت چھپ کر رہنا پڑے گا۔ وہ ایک جنگل میں تھی۔ اس نے وہاں جانوروں کا گوشت کھایا، ان کا خون پیا، مگر اس کی بھوک اور پیاس نہ بجھی۔ اسے چلتے چلتے غار نظر آیا اور اس غار میں وہ داخل ہوئی تو وہاں ایک نوجوان کو اللہ کی عبادت کرتا پایا، تو اس کے دل میں آیا کہ اب میری بھوک بھی مٹے گی اور میں اس نوجوان کا خون بھی پی جاؤں گی۔ مگر جب بھی وہ نوجوان کی طرف بڑھتی، اسے کوئی طاقت روک لیتی اور وہ پریشان ہو جاتی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے مہارانی کو کہا کہ پانی پیو گی، تم کافی تھکی ہوئی لگتی ہو۔ تو اس نے اسے پانی پیش کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ندیدہ پن دیکھ کر نوجوان بولا، میں جانتا ہوں تو کس چیز کی بھوکی ہے، میں تیری بھوک پیاس آج ختم کیے دیتا ہوں۔ نوجوان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، اس میں بہت سے دانے تھے۔ اس نے وہ مہارانی کی طرف اچھالا۔ اس سے پہلے مہارانی کچھ سمجھ پاتی، وہ مہارانی کی گردن میں جا پڑی اور ہیرو کی مانند وہ تسبیح چمکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں مہارانی کا جسم آہستہ آہستہ پتھر میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ چیخنے لگی کہ خدا کے بندے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے کہا، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ میں بھی کافی سالوں سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، اور تم چل کر خود میرے پاس آئی، اور اب تم مخلوق خدا کو تنگ نہیں کر پاؤ گی۔ اور اس طرح اس آدم خور ایک چڑیل نما عورت سے خلقت خدا کو نجات ملی۔ تو دوستو، یہ واقعہ ہندوستان کے علاقے میں بہت وقت پہلے گزر چکا ہے، اور آج بھی مہارانی کا پتھر کا جسم وہاں موجود ہے۔ جادو، جوانی، طاقت، یہ سب فانی چیزیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کیوں دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ۔